بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دینے والی دعا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ الفاظ کسی آدمی نے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: جی کہ میں یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی کہ اس آدمی کے لیے اللہ پاک نے آسمان کے سارے رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اس حدیث کے مطابق یہ جو الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، اگر کوئی آدمی یہی الفاظ استعمال کر کے دعا مانگتا ہے تو مجھے بتائیں اس کے لیے رحمت کے کیا سارے دروازے آج نہیں کھل سکتے؟ آج بھی کھل سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود کو اللہ سے دور کر لیا ہے، اللہ کے کاموں سے دور کر لیا ہے۔ ہم سنت رسول سے دور ہو رہے ہیں، ہم حدیثوں سے دور ہو رہے ہیں، علم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے، اس دوری کی وجہ سے اور اس ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ایسے پرابلمز فیس کر رہے ہیں کہ جی جو لوگوں سے اکثر سننے میں آتا ہے کمنٹس کے اندر کہ جی دعا قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، رزق کے پرابلم پیش آتے ہیں۔ ارے بھائی، ساری زندگی گزر جاتی ہے رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس رازق کو بھی راضی کر لیں، اس رازق کو بھی راضی کر لیں جس نے رزق دینا ہے؟ اور میرے خیال میں اگر آپ رازق کو راضی کر لیں تو پھر آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، خوار نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو مل جانا، اور رزق تو مل ہی جانا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کوئی کوشش کریں یا نہ کریں، جو دانا جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رزق تو انسان کو جو ہے رزق اور اس کی موت وہ ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ آگے پیچھے ہیں، چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے۔ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک رزق آپ کا ختم نہیں ہوتا آپ کو موت کبھی کچھ نہیں کہے گی، اور جس دن رزق ختم ہو گیا تو اس دن موت آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ احادیث کو پڑھیں، اور حدیث مبارکہ سے آپ کو جو رہنمائی ملتی ہے اس سے اپنی زندگی کو سنواریں، تو آج بھی آپ کو اللہ کی مدد مل سکتی ہے۔ بس وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ اللہ کے پیارے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ بات تو بڑی مطلب معصومانہ سی ہے، لیکن بات بڑی زبردست ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، اللہ کے پیارے بننے کی کوشش تو کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔